الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے تحت ایک سروس ای میل استخارہ کے نام سے کام کر رہی ہے، جس پر ماہانہ کم و بیش 16,000 کے قریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بذریعہ ای میل استخارے کرواتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ایک سوال عرض یہ ہے کہ لوگ جو استخارہ کرواتے ہیں ایک ہی استخارہ کئی مرتبہ استخارہ کرواتے ہیں اور مختلف جگہوں سے بھی کروا رہے ہوتے ہیں، تو امیر السنت سے عرض یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک استخارہ کروانے کے بعد جب اسی چیز کا دوبارہ استخارہ کروانا ہو تو کتنے ٹائم کے بعد، کتنے وقت کے بعد یہ استخارہ کروانا چاہیے؟ کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ 2-4 جگہوں سے استخارے کروا لیے اور بعض اوقات جوابات مختلف آ جاتے ہیں، اشارے مختلف مل جاتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں استخارے کے کس جواب پر عمل کیا جائے؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا کہ استخارہ کتنی مرتبہ کروانا چاہیے، ایک دفعہ کروائیں یا بار بار استخارے کروانے چاہیے؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ استخارہ آپ نے ایک سے کروا لیا، اس نے رزلٹ بتایا، جو بھی بتایا، دوسرے سے کروایا، اس نے کچھ اور بتایا، آپ تو ہوئے کنفیوز۔ اب کیا کریں؟ اب ایک نے بتایا کہ اثرات ہیں، دوسرے سے استخارہ اس نے کہا نظر ہے، اور تیسرے سے استخارہ کر رہا اس نے کہا بیماری ہے۔ اب آپ تو کہیں نا کام سے کہ عمل کس پر کریں، تو اپنے اوپر کیوں مصیبت لیتے ہیں یار؟ یک درگیر و محکم گیر، تو ایک دروازہ پکڑ لیں، جو آپ کے نصیب، جو ایک سے کرا تو اس پر عمل کریں، کیونکہ یہ استخاروں کے ذریعے یقینی علم تو حاصل ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ظنی ہے۔ استخارہ کرانا چاہیے، حدیثوں میں بھی ترغیب موجود ہے، لیکن ویسے ہی عرض کر دوں کہ یہ وہ ذریعہ نہیں ہے جس سے یقینی طور پر غیب کی بات معلوم پڑ جائے۔ یہ ایک مشورہ ہے، سمجھے، اس طرح کا، اور اللہ تعالیٰ سے بھلائی چاہنا، استخارہ کرنا۔ اب یہ حدیثوں کے استخارے تو عام طور پہ عاملین کرتے نہیں ہیں، یہ اپنے اپنے حساب سے کئی طریقے رائج ہیں، وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ایک ہی طرح کریں، اور پھر یہ کہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کروانا، یہ بھی مطلب سے وہ استخارے مفت ہوتے ہیں نا، تو اس لیے کرواتے ہیں۔ تو اس لیے استخارہ بھی ایک سے کروانا یہی مفید ہے۔ ڈاکٹر بھی ایک ہی ہو جس سے علاج کروائیں، کہ ڈاکٹر کو ہماری طبیعت پتہ چلے کون سی دوا چلتی ہے کون سی نہیں چلتی۔ بابا جی بھی ایک ہی ہو کہ اس کو ہماری کیفیات پتہ ہوتی ہیں، کہ ہمارے کو کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے یا ہم وہم کے مارے دوڑے پھرتے ہیں۔ کئی لوگ وہم ہی ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کا علاج اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اپنے ذہن سے اس خیال کو جھٹک دیں کہ مجھے فلاں چیز ہے، دیٹس آل۔ اسے علاج ہو گیا، تعویذ بھی ہو گیا، دم بھی ہو گیا، درود بھی ہو گیا، دھاگا ہو گیا، اس کا سب کام ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔